بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینے آدمی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے آپ کی زندگی میں، جو لوگ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں اور پھر آپ تا عمر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسی کرنی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینے پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی کوششیں کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے گا اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھٹیا انسان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کم تر سمجھے۔ قرآن مجید کی آیاتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتے ہیں۔ انسان کی شخصیت اس کے عادات و اطوار اور افعال و کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنا مصاحب و دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی فحشی باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت اور الفت کا حامل ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جاتا رہے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس میں کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگ کو نہ خیر کی امید ہو نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بسا اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، اس سے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ معاشرے کا برا شخص ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی شر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اس سے دوری بنا لے۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت واضح کرنا جو اعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں اسے غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصود ہے نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آگے حدیث میں انسانوں کی مزید چند علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی ہے، یقیناً بدترین شخص
وہ ہے جو دو رخی رکھتا ہے، وہ کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی اطلاع دوسروں کو دے، اس طرح ان کی مابین قطع تعلق کا سبب ہے، اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دو طرفہ باتیں بتانے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کی بات نقل کر کے بتاتا ہے، جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے مابین محبت و اخوت کو اختلاف و انتشار پیدا کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ بالفاظ دیگر وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لہذا انہیں کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ تعالی کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزار و پیر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد و عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات کے میں سب سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں ہے برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے، اس طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی بات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام حدیث سے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے جس کے متعلق آپ نے شرار الناس، شرار العباد اللہ وغیرہ کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری و اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کے شر سے لوگ معمول نہیں ہوتے، لہذا وہ بھی بدترین انسان ہے جو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔